جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو سلیم احمد صاحب آج پھر دوسرا حصہ. پہلے حصے میں تو باتیں ہو گئی ان کے فن کی, ان کے شخصیت بارہ بنکی کے بارے میں باتیں ہوئی کہ کتنا مردم خیز خطہ تھا, کتنے بڑے بڑے نام دیے اس نے. تو آج آپ سلیم صاحب کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ سلیم صاحب کے بارے میں جو مختلف لوگوں نے خاکے لکھے ہیں, ان کے فن کا بیان کیا ہے, اس کا بھی تھوڑا ذکر ہو جائے. ہاں پلیز. طاہر مسعود, جو اب ڈاکٹر طاہر مسعود ہو گئے, جی جی, جامعہ کراچی کے شعبہ ماس کمیونیکیشن کا اردو میں ترجمہ کیا ہوگا, یعنی وہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس کے ہیڈ تھے, پھر ریٹائر ہو گئے. ان کی ایک کتاب ہے صورت گر کے خوابوں کے, بڑی اعلیٰ کتاب ہے, بہت عمدہ کتاب ہے. اچھا, وہ ان کی کتابیں اور بھی ہیں. میرا خیال ایک دفعہ اس پہ ہمیں پوری کتاب ہی گفتگو کرنی چاہیے. میں نے بہت پسند ہے. اچھا, طاہر مسعود صاحب کی اور بھی کتابیں ہیں, لیکن وہ اس کے معیار سے بہت نیچے ہیں, اس کتاب کے معیار سے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ ایک آدمی نے, وہ جامع الکمالات شخص تھے, انورٹڈ کوما میں لکھ رہا ہوں, ان کے اندر کئی آدمی جمع ہو گئے تھے. وہ بیک وقت شاعر تھے, مصلح تھے, نقاد, ڈرامہ نگار تھے, کالم نگار اور کنورسیشنلسٹ, مکالمات گوئی, گفتگو کرنے والے آدمی تھے. انہوں نے اپنی شخصیت کو مختلف سطحوں پر ظاہر کیا. ان کی ہر سطح اتنی بلند ہے کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کس فیلڈ میں وہ زیادہ تھے. لیکن تمام حیثیتوں میں جو چیز مشترک ہے وہ ان کی صداقت اور راست بازی تھی, جس نے دوستوں کے ساتھ دشمنوں کو بھی گرویدہ بنایا ہوا تھا. میرے خیال میں جگر کا یہ شعر ان پہ صادق آتا ہے, وہ نوائے عاشقی ہو یا ادائے دل برانا, وہ نوائے عاشقی ہو یا ادائے دل برانا, جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. اچھا, یہ بھی کوئی راز نہیں ہے کہ انہوں نے ایک فلم بھی لکھی, راز جس کا نام تھا, اور یہ بڑی کامیاب فلم تھی, جاسوسی فلم تھی. یہ شاید ابن صفی صاحب کی نہیں, ایک ہمایوں مرزا تھے. اچھا اچھا, وہ ڈائریکٹر تھے. وہ انہوں نے یہ فلم لکھی تھی. میری دبئی میں ان سے ملاقات ہوئی غالباً 82 میں. بلکہ ابن صفی صاحب کی جو فلم تھی دھماکہ شاید نام تھا, وہ تو شاید فیل ہو گئی تھی. جاوید شیخ اس کے ہیرو تھے, بہت بری طرح. تو میری ان سے ملاقات دبئی میں ہوئی, بالکل 1 to 1 بیٹھے بیٹھے. ایک ان کا سگریٹ پینے کا بھی عجیب انداز تھا, جو مٹھی میں رکھ کر کے سگریٹ پیتے تھے, اور میں خیال 3-4 کش میں اس کا بیڑا رکھ کر دیتے تھے. ادائے دل ربانہ. تو انہوں نے بتایا کہ جب یہ فلم کامیاب ہوئی تو اس کے پروڈیوسر ہمایوں مرزا جو تھے, ان کے دوست بھی تھے, ان سے ملے تو انہوں نے اس سے کہا کہ اب تم PWD مت بن جانا. PWD سے ان کا مطلب تھا پروڈیوسر, رائٹر اور ڈائریکٹر. یہ اچھی اصطلاح ہے, یہ اصطلاح. لیکن اس کے بعد وہ کہہ کر کے وہ خاموش ہو گئے. جاذب قریشی صاحب کی ایک کتاب ہے, جاذب قریشی صاحب کا بھی میرے خیال 2 سال کے اندر انتقال ہوا ہے. صحیح. ان کی کتاب ہے کہ ایک فلم تھی سالگرہ, بڑی مشہور فلم تھی, اور میرے خیال ہے طارق عزیز کی زندگی کی وہ بہترین فلم تھی. صحیح. بہت کامیاب بھی رہی. میرے خیال وحید مراد اور شمی مارا اس کا ہیرو ہیروئن تھے. صحیح. اس کے مکالمے اور منظرنامہ بھی سلیم احمد نے لکھا ہے. یہ مجھے جاذب قریشی سے کتاب سے پتہ چلا. اچھا, یہ بھی ہے کہ وہ فلموں کے اندر جو اپنی تحریر تھی اس کو ہمیشہ وہ ڈس اون کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ سیٹھ کا مال ہے, اس پر وہ مطلب قلم کی مزدوری ہے. یہ آپ نے اچھا لفظ کہا کہ قلم کی مزدوری. ڈرامے بھی لکھے, فیچر بھی لکھے, بعض مزاحیہ پروگرام بھی لکھے. وہی آداب الدولہ نصر اللہ خان نے لکھا کہ جب انہوں نے ریڈیو سے شروع کیا دیکھتا چلا گیا مزاحیہ پروگرام, تو سلیم بھائی نے ریڈیو کا پروگرام مفت کا جھگڑا شروع کیا, جو ظاہر ثابت کرتا ہے کہ ان میں مزاح کی طنز و مزاح لکھنے کی بھی صلاحیت تھی. اور یہ بھی ہے کہ ہر نیا پروگرام جو ریڈیو سے شروع ہوتا وہ سلیم احمد سے لکھوایا جاتا. ان کی اتنی مصنف کے یا تحریر نگار کی اتنی شہرت تھی, اتنا یہ تھا. انہوں نے ریڈیو کے لیے فیچر, غنائیے اور خاکے کے بھی لکھے. اسٹوڈیو نمبر 9 کے ڈرامے بھی تحریر کیے, جن میں بہت سارے مشہور ہیں. آغا ناصر نے اس کی ڈرام بھی تحریر کیے ہیں. موسم اور محبت,
شاعرہ حیات، خودکشی، یہ کس کی لاش ہے، ایسا کچھ کر کے چلو، کفارہ، چکر اور نغمانہ کو بہر مقبولیت ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ٹی وی کے ڈرامے بھی لکھے یا ڈرامائی تشکیل دی ہے۔ اس میں چنگیز خان، تیمور، جھوٹا دیوتا، صلاح الدین ایوبی اور البرامکہ جیسے معرکۃ العامہ ڈرامے بھی شامل ہے، جبکہ ٹی وی کے تاریخی سلسلے وال خیل ڈرامہ تعبیر، چٹان اور شاہین کی بھی ڈرامائی تشکیل انہوں نے کی ہے۔ مطلب ریڈیو سے جو ان کا اسٹارٹ ہوا اور پھر ٹی وی طریقے سے آئے، تو سلیم صاحب تو اپنی ذات میں ایک ادارہ تھے جنہوں نے لوگوں کو بنایا اور لوگوں کو سکھایا۔ سلیم احمد سے ایک نے کالم بھی لکھے روزنامہ حریت میں اور جسارت میں۔ جی، ایک دن حریت کے ایڈیٹر نے ان سے کہا کہ بھائی ایک آدھ دن چھٹی بھی کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ پھر اس دن میں کیا کروں؟ انہیں کہا لکھتا نہیں ہوں تو بیمار ہو جاتا ہوں، پریشان رہتا ہوں۔ یعنی وہ لکھتے رہے، ان کا آخری سانس تک لکھنا پڑھنا ہی ان کا اڑنا بچھانا جی تھا۔ بالکل۔ آغا ناصر ریڈیو کے پروڈیوسر کے طور پہ آئے، ٹی وی میں آئے، نیوٹیک میں آئے اور بڑے اعلیٰ عہدوں پہ گئے۔ ان کا انتقال ابھی 3-4 سال پہلے ہوا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے گمشدہ لوگ، جس میں جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان پر خاکے لکھے ہیں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ ریڈیو کے لکھنے والوں کے لیے زود نویسی، جلد لکھنا، یہ بھی ایک بڑا فن ہے، یہ ایک لازمی صفت ہے۔ اچھا لکھنا وقت کے دورانیہ کے مطابق لکھنا، کہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہو تو 1 گھنٹے کی تحریر ہو، اور جلدی لکھنا ایک ریڈیو اسکرپٹ کی رائٹر کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ کوئی شک نہیں۔ سلیم احمد میں یہ تینوں خوبیاں موجود تھی۔ 1 گھنٹے کا اسکرپٹ 1 گھنٹے میں لکھ کے پورا کرتے دیکھا۔ واہ۔ کبھی تو یہاں تک ہوا کہ کسی خاص موضوع پر ایمرجنسی میں لکھنا پڑا تو سلیم احمد نیچے کے دفتر کی میٹ پر لکھتے رہے۔ 1 صفحہ لکھا تو اوپر بھیج دیا کہ وہ نشر ہو جائے، اس دوران دوسرا صفحہ لکھتے، اور جب وہ ختم ہوتا اس سے پہلے یہ دوسرا صفحہ لکھ کر کے بھیجتے۔ یعنی اس میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ کمال ہے یہ تو۔ کمال یہ ہے کہ ادھر براڈکاسٹ ہوتا جا رہا ہے، نشر ہو رہا ہے، اور یہ لکھتے جا رہے ہیں۔ یہ تو لگا ہے جیسے کہ صادقین صاحب کی مصوری تھی کہ اس کنارے سے شروع کیا انہوں نے اور پورا وقت ختم کر دیا۔ یعنی مشین کی طرح۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ لائیو براڈکاسٹ میں ہم لوگ مشہور تھے، اور نیچے سے صفحے کے اوپر صفحات آتے رہے اور پروگرام نشر ہوتا رہا۔ جبکہ ڈرامہ لکھنے کے لیے سلیم احمد کو سکون اور لمبے وقت کی ضرورت ہوتی تھی۔ وہ یہ کام گھر پر کرتے تھے، وہ معیار سے نیچے نہیں اترنا چاہتے تھے۔ ان کی کتاب ہے چراغ نیم شب، اس میں سراج منیر لکھتے ہیں کہ سلیم احمد کی شخصیت کے اتنے پہلو اور اتنی جہتیں ہیں کہ ان کے درمیان ایک مرکزی اصول دریافت کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ نقاد، شاعر، کالم نگار، ڈرامہ نگار، فلم رائٹر، مناظرہ باز بھی وہ تھے، بہت سیاسی تجزیہ نگار، اور سب سے بڑھ کر اپنے کمرے میں احباب سے ہر شام گفتگو کرنے والا۔ ان کے بھائی شمیم احمد، انہوں نے بھی، اور انہوں نے لکھا ہے، جب ان کے گھر سے ان کے احباب گفتگو کے لیے یا مکالمہ بازی کے بعد چلے جاتے تو وہ صبح تک اسی کمرے میں ایک کونے سے دوسرے کمرے تک سگریٹ پھونکتے رہتے اور ٹہلتے رہتے اور سوچتے رہتے۔ وہ اتنا ان کے ذہن میں تھا جو ان کو پریشان کیے رہتا تھا، اور وہ سوچ کو زندگی بنانے والا بدقسمت آدمی تھا، اور اس کی ایک ذات میں سینکڑوں پہلو باہم دست و گریبان تھے۔ کیا بات ہے نا۔ زندگی سے ان کے مطالبات بہت زیادہ نہ تھے، دنیاوی نقطہ نظر سے ان میں وہ کمزوریاں بھی نہیں تھیں جو آج کل شاعروں ادیبوں میں بہت عرصے سے چلی آ رہی ہیں۔ اب تو بہت کم ہو گیا، جن کے باعث لوگ بدنام ہو جاتے ہیں۔ وہ صحیح معنوں میں درویش صفت آدمی تھے، جو مل گیا کھا لیا، کیا بات، اور جو دیا وہ پہن لیا۔ ہاں، شوق تھا تو شعر و ادب کا اور مشاعروں میں شرکت کا، ادبی مارکوں میں بڑھ بڑھ کر حصہ لینا۔ سلیم احمد کی سگریٹ نوشی بھی عجیب ہے کہ ریڈیو سے باہر نکلتے تو گیٹ کے پاس پان کی دکان تھی،
ابھی پہنچے ہی نہیں تھے کہ پان والے نے سگریٹ کی 5 ڈبیاں ان کے حوالے کی، واہ، روزانہ 5 ڈبیاں، اور وہ اپنی ات کھلی شیروانی کے بیگ و جیبوں میں بھر لیتے اور بندر روڈ پار کرتے ہوئے کر کے دوسری طرف سے کسی رکشے وغیرہ کا انتظار کرتے۔ بلا کے سگریٹ نوش تھے، اس کا تو میں نے ذکر کر دیا۔ اپنے جہانگیر روڈ ان کے 2-3 دوست بہت، جی جی ایک تو تھے اطہر نفیس، جی، بہت جلد انتقال کر گئے، ایک صاحب تھے جمال پانی پتی، ہوں، اور تیسرا یہ جو لندن چلا گیا۔ یہ گھر میں داخل ہوتے ہی ہیں اور وہ کہتے تھے آپا شمیم کے دوست آئے ہیں، چھوٹے بھائی آپا اپنی والدہ کو کہتے تھے۔ اور سلیم خان، یہ آغا ناصر کہتے ہیں کہ وہ ان کو سلیم خان کہتے تھے۔ ان کے کمرے اور زنان خانے کے درمیان ایک حائل تھی، اصل میں سلیم احمد کا کمرہ لیونگ روم، سٹنگ روم، ڈرائنگ روم، گیسٹ روم، غزل روم، ڈرامہ روم، واہ، فلم کہانی روم، مضمون روم اور ہنگامہ روم سبھی کچھ تھا۔ صحیح، یہاں میں خاص طور پر نئی نسل کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے اور قسم پرسی کے عالم میں یہ لوگ پیدا ہوئے اور کہاں کہاں نام پیدا کیا۔ آج کل ایک بندے کے 4 بچے ہیں تو چاروں اپنے لیے الگ الگ کمرہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہے نا بھائی؟ ایک بڑے سیاسی آدمی تھے، خیر ان کا نام بھی لے دوں، محمود اعظم فاروقی۔ ان کے متعلق شاہد ہاشمی نے ایک گفتگو میں کہا کہ وہ کہتے تھے، شاید وہ پیر کالونی میں یا کہیں رہتے تھے، 2 کمرے کا مکان تھا، مہمان آتے، کچھ مہمان لاہور پنڈی سے آ جاتے جو 15 دن رہتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پردے والا گھرانہ تھا، ایک کمرے میں عورتیں ہوتی تھیں، ایک کمرے میں مرد۔ پھر وہ نارتھ غازی آباد شاید ڈی بلاک میں چلے گئے، وہاں مکان تھا، کہتے تھے کہ اب ہر بچے کا الگ الگ کمرہ ہے، لیکن اب اگر کوئی مہمان آ جائے تو بڑی فکر ہوتی ہے کہ اس کو کہاں ٹھہرائے، اور خود کہتے تھے کہ اصل میں جگہ تنگ نہیں ہے، دل تنگ ہوئے۔ میرا خیال ہے اس کو یہیں پہ روکتے ہیں، اور محمود اعظم فاروقی صاحب سے تو چونکہ ہماری بھی اقربا مطلب ہمارے اعزاء میں سے تھے وہ، تو اس پر تو انشاءاللہ کوئی الگ پروگرام کریں گے لمحہ۔ ابھی اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں سلیم صاحب کے، تو آج کے لیے میرا خیال اتنا کافی ہے، اور اب اگلی قسم میں آپ بتائیے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی ہماری دوسری قسط ختم ہوتی ہے، اور اب آپ تیسری قسط کا انتظار کیجیے کہ جس میں آپ کو محمود صاحب کچھ مزید باتیں بتائیں گے سلیم احمد صاحب کے بارے میں۔